الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم علی صلاتهم دائمون وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم شعبان المعظم سن 1446 ہجری، اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم رجب کے مہینے سے نکل کر شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے، اور گاہے بگاہے ہم لوگ ہماری جو مطلوب منزل ہے رمضان المبارک، گاہے بگاہے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ سے مانگتے ہوئے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ رجب مکمل ہو گیا۔ رجب کے سارے مہینے میں 4 جمعوں میں ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے معجزات، ان کی صفات، ان کا معراج کا سفر، یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے کھل کر بیان ہو جائیں، اور ان ساری کی ساری محنتوں کا محور اور مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم معراج کا جو حاصل اور نچوڑ ہے، یعنی اس امت مسلمہ کے لیے معراج میں کیا ملا، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے نماز کی اہمیت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ہم سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، نماز اور اس کی اہمیت، اس کو بیان کرنا مسلم معاشرے میں تھوڑا عجیب سا پہلو ضرور ہے، لیکن اس کی ضرورت پیش آ چکی ہے۔ امت مسلمہ نیک اعمال سے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوتے فرائض سے بھی پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ایسے ہے کہ باتیں زیادہ ہو گئیں، کام کم ہو گئے۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، ڈیبیٹ کے نام پر، محادثہ کے نام پر، مکالمہ کے نام پر، کوئی بھی عنوان آپ دے دیں، باتیں بہت زیادہ اور کام بہت کم۔ اس امت کے جو اسلاف تھے، جو پہلے نیک لوگ تھے، ان کی باتیں بہت کم تھی، اعمال بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے اعمال تھے، اتنے عظیم اعمال تھے کہ جن کو سوچ کر یقین کرنا اس وقت میں مشکل ہو جاتا ہے۔ جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت۔ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا یعنی نماز کی اہمیت کیا ہے یہاں سے پتہ چل جائے۔
قرآن کی اہمیت کیا ہے یہاں سے؟ یعنی چاہیے تو یہ ہے کہ بیان وغیرہ یہ ساری ترغیبات چھوڑ کر ہم نوافل شروع کر دیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی، ایک رکعت میں ایک قرآن۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، وہ نیک لوگ جو صحابہ کرام کے قریب، جو ان کے بعد اعمال کیا، ایسے اعمال کیے کہ تاریخ میں وہ اعمال رقم بھی ہو گئے اور عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اس دور میں، اس زمانے میں ان چیزوں کو سمجھنا آسان اس لیے ہو گیا، شاید کہ یہ اسمارٹ فون اور آئی فون آنے سے پہلے یہ چیزیں ناقابل قبول ہوتی، لیکن آج کا نوجوان رات کی تنہائی میں اپنا ڈیٹا پیکج کر کے جو بستر پر بیٹھ کے وہ چیز دیکھنا شروع کرتا ہے، بغیر کسی وقفے کے فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہو جائے پھر اس کے اندر گہرائی میں اترنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب یا تو سوشل میڈیا سے، اسمارٹ فون اور آئی فون سے محبت نبھا لے، یا اپنے اللہ سے نبھا دے۔ تو یہ چیز اب ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک رات پوری عبادت کرنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو کیوں نہ امت کو اعمال کی طرف لایا جائے۔ جب کبھی بھی نماز کی اہمیت پر بات ہوتی ہے، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی موقع پر، تو نماز کی اہمیت کو بڑے خاص طریقے سے کم کر کے، سائڈ کر کے بات کو معاملات کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، کسی بھی دنیا میں آج کل کسی بھی جگہ پر اگر فرض نماز کی اہمیت پر بات کی جائے، دن میں اور رات میں 5 نمازیں ہر بالغ مرد، عورت، مسلمان پر فرض ہیں۔ آپ یہ ٹاپک چھیڑ کر دیکھیں، چند لمحوں کے بعد اس نماز کی اہمیت کو خاص طریقے سے ڈائیورٹ کر کے معاملات پر لے کے چلے جائیں گے، نماز جگہ پر رہ جائے گی۔ اور جی نماز فرض ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن معاملات جو ہے نا، وہ آج کل امت کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ تو امت کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو معاملات خراب ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنی بھی برائیاں ہیں اگر ہم انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کو خالص اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ ابتدائی پوائنٹ ہے۔ اگر یہ نامکمل ہوگا یا مکمل طور پر غائب ہوگا تو اس کی امت اوپر والی بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صلح حدیبیہ کے بعد تمام غیر مسلم وفود، جو جرگے، جو ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، مسجد نبوی میں حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لاتے۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے، اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ۔ کیا مطلب؟ دین اسلام کی جو پلروں کی تعداد ہے وہ 5 ہے۔ شہادتین، نماز، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اگلی چیز نماز۔ اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا جو سروے کا ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10% لوگ اس مملکت میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنے فیصد لوگ؟ نام ہے ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں نماز کی ادائیگی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ کیا حال ہو ہمارا اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہیں جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہو، یا 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کی ادائیگی پر ٹیکس دینا پڑے۔
ہم تو آلریڈی ڈیبیٹ اور بحث و مباحثہ کے زور اور ملبے کے نیچے اتنے دب چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم ہے، باقی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، اور رزلٹ دونوں میدانوں میں صفر ہے۔ اگر نماز کی اہمیت ہم نہیں کرتے اور ہماری ساری توجہ اس طرف ہے کہ معاملات صاف ہونے چاہیے، معاملات کھرے ہونے چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کرپشن، دھوکہ دہی، رشوت، کام چوری، بددیانتی، خیانت، یہ سب ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، تو نماز نہ پڑھ کر کیا حال ہے ہمارا؟ کیا ہمارے عدالتیں ان سارے کیسوں سے خالی ہو گئیں؟ ہمارے مقدمہ لڑنے والے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری پنچایتیں، جھگڑے، یہ ساری چیزیں کیا ختم ہو گئیں؟ نہ صنم ولا، نہ وصال یار، نہ نماز ادا ہو سکی اور نہ اللہ کی محبت ملی۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ تعلیمات ہمیں درکار ہیں۔ قرآن مجید ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں، ہمیشہ پابند۔ آج پڑھی، کل نہیں پڑھی، جمعہ پڑھا، اب اگلا جمعہ، ایک دن ایک رمضان پڑھی، دوسرے رمضان تک چھٹی، یہ تعریف قرآن کی نہیں ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اللہ کے مومنین بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے، پھر وہ اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہیں، وہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کرتے 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 وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ آخری تعریف کے طور پر دوبارہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری تعریفات بیان کر کے پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج، اللہ رب العزت اب انعام کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بندے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کا انعام کیا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ نماز کی پابندی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں عزت دیں گے، جن کو ہم جنت میں۔ میرے معزز سامعین کرام، تمام ڈیبیٹس، تمام بحث و مباحثہ، تمام مکالمہ، تمام اضافی باتیں سب دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو نماز کی پابندی کرے گا اس کو جنت میں اللہ عزت دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بطور نشانی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص واقعی نماز پڑھے گا، جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، نماز کی قبولیت کی نشانیاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس سے رب بھی راضی ہوگا اور اس سے اللہ اس کی مخلوق کو بھی راضی کرے گا، اس کے معاملات بھی ایک دم کھرے ہوں گے، وکھرے، کھلی کتاب، نہ وہ کسی دینی معاملے میں پیچھے رہے گا، نہ وہ کسی دنیاوی معاملے میں کھوٹا ثابت ہوگا۔ اس کی مسجد سے لے کر مارکیٹ تک کی لائف، مارکیٹ سے لے کر اس کے خاندان کی لائف، خاندان سے لے کر واپس اس کے گھر کی لائف، اس کی جاب، اس کا کاروبار، ہر چیز ایسے نکھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز، یقیناً حقیقی نماز فحاشی عریانی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم فرمان آگے میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نماز کی تاثیر کب آئے گی؟ نماز کی تاثیر آئے گی سب سے پہلے حلال رزق سے۔
جس رزق کے بدلے میں آپ کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے، اگر وہ حلال ہوگا تو اس نماز کی تاثیر آئے گی۔ اگر آپ کے معدے کے اندر جانے والا ایندھن حرام ہے یا مکس مال ہے، اس کی پوزیٹیو تاثیر نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، جس لباس میں آپ نماز ادا کریں گے وہ لباس پاکیزہ اور حلال مال سے ہونا چاہیے۔ رزق آپ نے حلال کھایا، لباس آپ کا حرام مال کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی کوئی بھی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 3، جس وضو کے بعد آپ نماز ادا کریں گے، اس وضو میں اگر اسراف، پانی کا ضائع کرنا شامل ہوا، نماز کی تاثیر نہیں ہوگی۔ ہمارے وضو خانوں میں وضو کم، غسل زیادہ ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اتنے جوش سے وضو کرتے ہیں، وضو کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، وضو کو مجبوری سمجھتے ہیں، حالانکہ وضو عبادت ہے۔ وضو، اللہ کرے میری بات دل میں گھر کر جائے، وضو عبادت ہے، چاہے گرمی ہو سردی ہو، وضو تو وہ وضو جس کے بعد آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اگر اس میں پانی کا اسراف شامل ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہو یا مسجد کا پانی، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، آپ کی نماز کی تاثیر نہیں آ سکتی۔ جب یہ شرائط پوری ہو جائیں، حلال مال، حلال لباس اور وضو احتیاط کے ساتھ، صحیح ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، پھر آپ نماز ادا کریں اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ نماز رزلٹ دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ نماز رزلٹ دے گی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ٹھہرے پارٹ ٹائم مسلمان ہیں، ہم تھوڑا سا ہمارے کاموں میں تھوڑا سا کلیش آئے، دو اہم کام جمع ہو، ایک طرف نماز، ایک طرف میٹنگ، ایک طرف نماز، ایک طرف وزٹ، ایک طرف نماز، ایک طرف ڈیل، وہاں ہم خود قاضی اور ہم خود ناکام۔ ہمارا کام، ہماری میٹنگ، ہمارا وزٹ، ہماری ڈیل جیت جاتی ہے، ہماری نماز ہار جاتی، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ضروری کام کیا کرتے تھے، جیسے ہی حضرت بلال دروازے پر آ کر آواز لگاتے، حضور نماز کا ٹائم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اجنبیوں کی طرح نکل کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام جیت جاتے ہیں، ہماری نماز ہار جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، یہ وہ حدیث ہے جو قیامت تک نماز میں ہونے والی ڈیبیٹ پر نہ مٹی ڈالتی۔ جتنی بھی نماز کی اہمیت کے بارے میں باتیں ہوں، انٹرویوز ہوں، ٹاک شوز ہوں، کچھ بھی ہو، اس کا نتیجہ نماز کی پابندی نہیں نکلتا، معاملات کی طرف چلا جاتا۔ ہر چیز دین اسلام میں اہم ہے، کسی چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لیکن عمل کرنے والی چیزوں میں ٹاپ آف دی لسٹ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، میدان محشر لگا، سختیاں ہوئیں، ساری انسانیت پریشان ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اللہ سے دعا کیجئے حساب کتاب شروع ہو۔ حساب کتاب شروع ہوا، میرا اور آپ کا سب سے پہلا سوال جو من جانب اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا، وہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی جہاں سے اسٹارٹ ہوگی، اس ایکٹیویٹی کا نام نماز ہے۔
اگر نماز پوری نکلی اگلے معاملات میں اللہ کا فضل آتا رہے گا. اور میری اس حدیث کی تشریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 نمازیں پوری کرنے کے بعد معاملات میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیں. میں اس ایکٹیویٹی سے بری ہوں. نماز وہ ہوگی جو آپ کے معاملات کو مضبوط کرے گی. وہ نماز ہی نہیں ہے جو آپ کے معاملات میں کمزوری لے آئے. اگر کسی شخص کی نماز پوری نکلی تو اللہ رب العزت اگلے حساب کتاب کے مرحلے میں اپنا خاص فضل و کرم شامل فرمائیں گے. اور اگر کسی کی نماز کم نکلی، توجہ، اگر کسی کی نماز کم نکلی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے ذرا دیکھو اس کی نفل نماز، اس کی سنت، اس کے نوافل، اس کی اوابین، اس کی چاشت، اشراق، اس کے تہجد، اگر کوئی ریزرو ہے تو اس سے اس کے معاملے کو برابر سرابر کر دو. اگر وہ چیز نکل آئی تو پھر بھی معاملہ چھوٹ جائے گا. لیکن میرے معزز سامعین کرام، امت فرض نماز نہیں پڑھتی تو اس کے نوافل کہاں سے آئیں گے؟ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سوال کرنا ہے. کسی عالم، مفتی، قاری صاحب نے سوال قطعاً نہیں کرنا ہے سوال اللہ نے. کیسا سوال ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، جنت والے جنت چلے گئے، جہنم والے جہنم چلے گئے. اب یہ پیپر ہونے اور رزلٹ کے بعد کا واقعہ ہے. ابھی ہم امتحانی حال میں ہیں. رزلٹ ہونے کے بعد سب ڈسٹریبیوشن ہو گئی. اب جان پہچان والے لوگ جنت اور جہنم میں ہوں گے. پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، رکوع نمبر 2. ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ یہ صرف میرا ترجمہ ہے، اس میں میری ملاوٹ کچھ بھی شامل نہیں ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہے مولوی صاحب سختی کر رہا ہے. ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا، نماز جمعہ کے بعد جا کے ترجمہ تفسیر دیکھ سکتے ہیں. کس چیز نے آپ کو جہنم میں داخل کیا؟ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ، پہلا جواب جہنمیوں کا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. میرے معزز سامعین، دل کے کانوں سے میری گزارش سن لیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت نماز کو لے کر لمبی بحث مباحثے ہو رہے ہیں. سارے بحث مباحثے تکیے کے نیچے، نماز کا ٹائم ہو نماز ادا کریں، واللہ نماز ادا کریں. یہ آپ کی نجات کی پہلی سیڑھی ہے. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک اور خطرناک بات، ہم اہل دین اور دین کے معاملے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. سب چیزیں عام ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہمارا ایک چوتھا جرم یہ بھی ہے کہ ہم قیامت والے دن کو جھٹلاتے تھے. مولوی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. قیامت کس نے دیکھی؟ قیامت، یہ 4 جواب ہیں ان لوگوں کے جن سے اہل جنت سوال کریں گے. اللہ کا نام لے کر کوشش کریں اپنی فجر کو زندہ کرنے کی. فجر ابتدا ہے، جمعہ ابتدا نہیں ہے. ہمارے ہاں 10 لوگوں نے ذہن میں یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے اپنے پاس، یار حج عمرہ کرنے جائیں گے وہاں سے نمازی بن کر آئیں گے. جو مقام پر نمازی نہ بن سکا وہ وہاں سے کیا بن کے آئے گا؟ اللہ کا نام لیں، اللہ پہ توکل کریں. شعبان کی پہلی تاریخ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. اپنی تمام 5 نمازوں کو ٹھوک بجا کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ادا کرنے کا عزم کریں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں انشاءاللہ پابندی کریں گے. اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہے، ان سب نے نیت کی، ارادہ کیا، یا اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 2 چیزیں اور، نماز آپ پڑھنا شروع کریں. نماز کی ادائیگی میں 10 اختلاف ہے. جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے آپ نماز پڑھنا شروع کریں.
جس بھی طریقے پر اس کی کوئی نہ کوئی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ بہت بڑا اعتراض کوئی کر سکتا ہے، مولوی صاحب آپ نماز کی تاکید تو کر رہے ہیں، ہم کون سی نماز پڑھیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، آپ پڑھیں نماز اللہ کے لیے، خود اللہ رب العزت راستے نکالے گا۔ کوئی شک پیدا ہوگا پھر وہ شک دور ہوگا، اللہ آپ کو علم کی بڑی سیڑھیاں عطا کریں۔ اور کوشش کریں فجر آپ کی زندہ ہو، فجر سے ابتدا ہے۔ یہاں مسجد عاشق میں 2017 میں پہلی فجر کی نماز میں ایک نمازی سے ہم نے کام شروع کیا۔ کتنے نمازی؟ اللہ گواہ ہے۔ آج کرتے 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 اللہ رب العزت نے اتنی آبادی بڑھا دی، فجر میں بھی 200-250 لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو یہ نیت لیے بیٹھے یار ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں سے نمازی ہو کے آئیں گے، کون رات کو سونے کے بعد صبح جاگتا ہے؟ یہیں میں سے چند لوگوں نے نماز کی پابندی شروع کی، اللہ رب العزت نے ان کو قریب کیا خود بخود۔ اب وہ تلاوت کی بھی پابندی کرتے ہیں، انہوں نے چہرے بھی سنت سے سجا دیے خود بخود، اللہ گواہ ہے۔ تو یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو، یہ ایک سجدہ ہے جو اللہ کو کرنا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جو وقت پر پابندی کے ساتھ اللہ کو کرنا ہے۔ اگر تو اس کو باری سمجھتا ہے تو تو پھر 1000 سجدے کہیں اور کرے گا، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔